الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے، دوسرے پارے کے اہم مضامین کا ذکر کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، لیکن اس معاملے میں یہودی پیش تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں عناد کی بنا پہ کہتے تھے، انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ فرما دیجئے ساری سمتیں خواہ مشرق ہو یا مغرب وہ اللہ ہی کی ہیں، پس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہیں قبلہ مقرر کر دیں۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، کسی بھی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جہت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے۔ لہذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یوں بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کرنے کو نہیں، بلکہ اصل اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کو حاصل ہے۔ اور ان آیات کے مطالعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ میرے آقا شدت اشتیاق اور وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں تو اٹھاتے تھے، لیکن تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ جل شانہ کا فیصلہ اور اس کی رضا عدم تحویل قبلہ میں ہی ہو۔ شاید اسی مناسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد ایمان والوں پر اس نعمت عظمیٰ کا تذکرہ کیا جو انہیں سراج منیر اور بشیر و نذیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی تھی، اور مستقل قبلہ کا تعین بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول کی بعثت بھی بے مثال احسان ہے۔ تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو ارشاد فرمائی ہے اس دوسرے پارے کے اندر، اس کا حاصل یہ ہے حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں،
بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو۔ نمبر 2، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ اصل نیکی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہم الصلاۃ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور سوال کرنے والوں کی مالی مدد کرتے ہیں، قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں، پوری زندگی کا رخ صحیح کرتے ہیں۔ اصل نیکی یہ ہے۔ اس آیت کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے کم و بیش 16 قاعدے نکالے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی، بازار میں بھی، مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی، سیاست و حکومت میں بھی، تجارت اور معاشرت میں بھی۔ یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اس آیت کریمہ کو آیت بر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس دوسرے پارے میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں انہیں ابواب بر کہا گیا ہے۔ گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیل اور احکام ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ احکام مسلمان کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ احکام ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے 2 حکم ایسے ہیں جو آیت بر سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، صفا مروہ۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ صفا مروہ پہ 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرک عبادت کرتے تھے، اس لیے اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرا حکم، مشرک از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام قرار دے لیتے تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا ہوا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 ہر ایسا جانور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، لیا گیا ہو ذبح کے وقت۔ ہاں البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے اسے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن شرط ہے کہ کھانے سے مقصد لذت حاصل کرنا نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت کی مقدار سے تجاوز نہ کرے، زیادہ نہ کھائے۔ واقعی اللہ تبارک و تعالی بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اور تیسرا حکم جو اس دوسرے پارے کے اندر بیان کیا گیا وہ ہے قصاص میں زندگی ہے۔ شریعت اسلام کی بنیاد عدل پر ہے، اسی لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے
کتنا ہی تفاوت اور فرق کیوں نہ ہو، قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا۔ اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل دونوں، بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیے ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثاء اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر معاف کر دیں یا دیت لینے پہ راضی ہو جائیں تو یہ فضل و احسان اور رحمت ہوگی۔ چوتھا حکم جو اس دوسرے پارے میں بیان ہوا وہ ہے وصیت، کہ ایسا مالدار جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ پانچواں حکم جو دوسرے پارے میں بیان ہوا وہ ہے روزے کا مقصد کیا ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی گئی کہ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی۔ مسافروں اور بیماروں کو روزہ چھوڑنے اور قضا کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرے پارے کے اندر چھٹا حکم رمضان اور مباشرت کا ہے کہ رمضان کی راتوں کے اندر بیوی کے ساتھ جماع جائز ہے، لیکن رمضان المبارک کے دن میں نہیں، روزے کے ساتھ۔ نمبر 2، لیکن اعتکاف کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع نہ رات کو جائز ہے نہ دن میں جائز ہے۔ ساتواں حکم جو دوسرے پارے میں بیان ہوا وہ ناجائز کمائی کے بارے میں کہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں ہے، خواہ وہ جوا ہو یا چوری ہو، ڈاکہ ہو، غصب ہو، رشوت ہو، سودی کاروبار ہو یا خرید و فروخت کا کوئی بھی ناجائز طریقہ ہو، اس طرح مال کمانا جائز نہیں ہے۔ آٹھواں حکم جو دوسرے پارے میں بیان ہوا وہ ہے قمری تاریخ کے متعلق۔ قمری تاریخ، چاند کی تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی۔ کئی عبادتوں کا مدار اسی کی پہچان پر موقوف ہے۔ اور 9واں حکم جو دوسرے پارے میں بیان ہوا وہ جہاد و قتال کا ہے کہ مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ نہیں ہوگی۔ 10واں حکم جو اس دوسرے پارے میں بیان ہوا وہ ہے حج کا، کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک مرتبہ مساوات اور برابری کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال اور افعال ادا کریں۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، ان کا ذکر کیا۔ پہلی بدعت یہ تھی
کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص قائم نہ کریں، تشخص ثابت نہ کریں۔ اور دوسری بدعت ان کی یہ تھی کہ مشرک مینا میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد، اپنے بڑوں کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے، فخریہ چیزیں بیان کر کے اپنے آپ کو بڑا بتلایا کرتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا وہ اپنے آباء و اجداد کی بجائے اللہ کا ذکر کریں۔ 11واں حکم جو اس دوسرے پارے میں بیان ہوا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ بتلایا گیا ہے کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت اس بات کو ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ 12واں حکم جو دوسرے پارے میں بیان ہوا وہ مرتد کی سزا ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ، یعنی دین اسلام سے پھر جائے، اس کے سارے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ 13واں حکم جو دوسرے پارے میں بیان ہوا وہ شراب اور جوئے کا ہے کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ اور 14واں حکم جو اس دوسرے پارے میں بیان ہوا ہے وہ ازدواجی زندگی کے متعلق ہے۔ بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ مشرک مرد و عورت سے نکاح کا، کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں۔ دوسرا حکم، ہاں البتہ اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تیسرا حکم فرمایا بہتر یہی ہے کہ کتابیہ عورت کے ساتھ نکاح کی بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے، اس کو ترجیح دی جائے۔ اور قرآن کریم کے حکم سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب و نسب یا غنا اور حسن و جمال پہ نہیں، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں، نہ ہی یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن ہیں اور نہ ہی یہ سعادت کا سبب بنتی ہیں۔ البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو، نیک عورت کو قیمتی خزانے سے تعبیر کیے ہے۔ اور 15واں حکم جو اس دوسرے پارے میں بیان ہوا ہے وہ حالت حیض کے اندر جماع کا ہے، کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماع اور مباشرت جائز نہیں، کیونکہ حیض کی خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوسری بات فرمائی، ہاں البتہ اس حالت میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے اور اکٹھا کھانے پینے کی اجازت ہے، جبکہ یہودی حیض کی حالت میں ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، اور نصارہ حالت حیض میں جماع کرنے کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ گویا اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح
حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفریط کی بجائے اعتدال کا راستہ اختیار کیے. اور اس دوسرے پارے میں جو 16واں حکم بیان ہوا ہے وہ قسم کا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 مہینے گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی. البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا. 17واں حکم جو اس دوسرے پارے میں بیان ہوا ہے وہ ہے طلاق کا. سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے. اس سلسلے میں یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے. کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ رویے کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، جہاں سکون نام ہوتا ہی نہیں ہے. ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا. اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں. نمبر 1، زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی. 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے. اسلام نے 3 سے زائد طلاقوں کی اجازت نہیں دی. دوسری بات، 1 طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 طلاق کے بعد، تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. 18واں حکم جو اس دوسرے پارے میں بیان ہوا ہے وہ مہر کا ہے کہ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہے اسے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے. خلا یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا مہر کا کچھ حصہ واپس دینے کے لیے آمادہ ہو جائے کہ اسے طلاق دے دی جائے. لیکن خلوں کے لیے میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہے. 19واں حکم جو دوسرے پارے میں بیان ہوا ہے وہ حلالے کا ہے کہ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے لیکن کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. اسے حلالہ کہا جاتا ہے. آج کل حلالہ کے نام پہ جو ڈرامہ کیا جاتا ہے اس کے کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر حدیث پاک میں لعنت کی گئی. 20واں حکم جو اس دوسرے پارے میں بیان ہوا ہے وہ رجوع کا ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو صرف تکلیف سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے. 21واں حکم جو دوسرے پارے میں بیان ہوا ہے وہ رضاعت کا ہے. اسلام چونکہ عدل اور احسان کا دین ہے جو کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو. اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. آج تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم ہی نہیں تھی. اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے. طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم بچے کو دینا جائز نہیں ہے. 22واں حکم جو دوسرے پارے میں بیان ہوا وہ عدت کا ہے کہ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا ثانیہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے. طلاق کی عدت، طلاق کی صورت میں
عورت کی عدت کی مدت 3 حیض ہے، اور وفات کی عدت کہ شوہر کی وفات ہو جائے تو اس صورت میں عورت کی عدت کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ 23واں حکم جو دوسرے پارے میں بیان ہوا ہے وہ عدت کے زمانے میں پیغام نکاح کا حکم ہے۔ جو عورت عدت کے زمانے میں ہو، عدت گزار رہی ہو، اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منع ہے، البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارہ کنایہ میں اپنی خواہش کے اظہار کی اجازت ہے۔ 24واں حکم جو دوسرے پارے میں بیان ہوا وہ جہاد کا ہے۔ خاندان اور معاشرہ کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انصار و اعوان اور ان کے مددگاروں کی بقا ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد حق اور حق کے علم برداروں کی بقا ہے، اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا۔ موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بعض جگہوں پر اس حوالے سے سابقہ امتوں کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں دوسرے پارے کے اختتام پر بھی 2 قصے اور 2 واقعے مذکور ہیں۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ بھاگنا انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے لیے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا، عوام اس سے بے خبر تھے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بصری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجھل نہیں ہے، اور یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقعی سچے رسول ہیں۔ اس لیے اس قصہ کے آخر میں فرمایا گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں پر ہیں، آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اور اسی آیت پر دوسرے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور اس کے حقوق بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔